الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يعفو إلا من مات مشركا أو من يقتل مؤمنا متعمدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. پانچواں پارہ سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے. فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے قاتل کی سزا جہنم ہے ہمیشہ کے لحاظ سے. غضب اللہ علیہ ولعنہ. اللہ کی طرف سے اس پر ناراضگی غضب لعنت ہوتی رہے گی. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور آخرت کے لحاظ سے اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کا ہر گناہ معاف کر دے گا مگر من مات مشرکن. جس شخص سے شرک جلی ہو گیا اللہ کی ذات اور صفات میں شرک ہو گیا اور توبہ کیے بغیر من ماتا فوت ہو گئے اس کی مغفرت نہیں ہوگی. او من یقتل مؤمنا متعمدا. یا جس شخص نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا گناہ وہ کسی مسلمان کو بلا وجہ قتل کرنا ہے. شرک سے تو بندہ ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے. جیسے مشرک کی معافی نہیں دنیا میں توبہ کے بغیر چلا گیا تو معافی نہیں ہے. باقی جو گناہ ہیں اگر توبہ کے بغیر بھی چلا گیا اللہ نے معاف نہ بھی کیا سزا پانے کے بعد کچھ عرصہ سزا کے بعد اللہ اس کو جنت عطا کر دے گا. اور جو مومن کے لحاظ سے سزا بھی ہے اس کے بھی مختلف درجے ہیں. لیکن قتل عمد گناہ کبیرہ میں سے سب سے بڑا گناہ ہے جس میں ارادہ بھی قتل کا ہو اور جس آلے کے ذریعے سے قتل کر رہا ہے وہ آلہ بھی قتل کا ہو. یہ قتل عمد کہلاتا ہے یعنی جان بوجھ کر قتل کرنا. قتل شبہ عمد جان بوجھ قتل کے مشابہ
ارادہ تو قتل کا تھا، لیکن جو آلہ استعمال کیا، لاٹھی وغیرہ، اس طریقے سے وہ مارتا رہا، جو آلہ قتل تو نہیں ہوتا، لیکن بندے کو اس نے یوں مار مار کے، مکے مار مار کے ہی مار دیا ہے، یہ شبہ عمد میں آتا ہے۔ قتل خطا تیسرا قتل ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا ہے ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، مومن کبھی کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا، ہاں غلطی سے ہو سکتا ہے۔ جان بوجھ کر مومن قتل کر دے یہ تو بہت مشکل بات ہے۔ ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، وہ دور سے اس نے شکار سمجھا، نیل گائے سمجھی، ہرن سمجھا، نظر نہیں کام کر رہی تھی، وہ نفس الامر میں انسان تھا اور قتل ہو گیا، یہ قتل خطا ہے، جس پر دیت بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، 60 روزے رکھنا، غلام آزاد کرنا۔ تیسری چیز ہے قتل خطا، اور چوتھی ہے قائم مقام خطا کے۔ قائم مقام خطا یہ ہوتا ہے کہ سویا ہوا شخص دوسرے سوئے ہوئے کے اوپر گر گیا یا کروٹ بدلی اور اس پر آ گیا ہے، تو یہ قائم مقام خطا کے ہے۔ اس پر بھی دیت ہے، عاقلہ پر، خاندان پر، اور کفارہ بھی ہے۔ غلام آزاد کرنا، نہیں ملتا تو 60 روزے رکھنا۔ پانچواں قتل ہے قتل سبب، یہ بھی خطا کے حکم میں آتا ہے۔ ایک شخص نے نامناسب جگہ پہ جہاں لوگوں کا گزر ہوتا ہے یا کسی کی زمین میں گڑھا کھود دیا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، کوئی اندھیرے سے گزرا اور اس میں گر گیا، مر گیا، یہ گڑھا کھودنے والا شخص دیت بھی ادا کرے گا اور اس کے عاقلہ بھی اس کے ساتھ شریک ہوں گے، خاندان، اور کفارہ بھی ادا کرے گا۔ قتل عمد اور شبہ عمد، قتل خطا اور قائم مقام خطا، یہ جو چاروں قتل ہیں، یہ شخص وراثت سے بھی محروم ہوگا۔ اگر اس نے اپنے کسی رشتہ دار کو مارا ہے تو وراثت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ خاندانوں میں لڑائی ہوتی ہے، کزن کو مارتے ہیں، بعض دفعہ مارتے اس لیے ہیں کہ یہ جلدی راستے سے ہٹ جائے تاکہ اس کی جائیداد زمین کے اوپر ہم مالک بن جائیں۔ اور یہی واقعہ پہلے پارے میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا نا، کہ وَإِذَا قَتَلْتُمُوهُمْ فَادَّارَأْتُمْ، کہ قتل کیا تھا چچا زادوں نے تاکہ اس کی ساری زمین ہم حاصل کر لیں، اور پھر بڑے ہوشیار بھی بن رہے تھے کفن دفن میں بھی۔ پھر وہ گائے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ قاتل کا پتہ چل جائے، پھر اللہ نے فرمایا گائے ذبح کرو، مقتول کو ساتھ رکھو، خود بولے گا۔ تو اس مقتول کو اللہ نے زندگی عطا کی۔ تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ ہے۔ یہ واقعہ جائیداد زمین کے اوپر قتل کا پیش آیا اور رشتہ داروں میں آیا ہے۔ اور ایک اس سے پہلے واقعہ قتل ہوا حابیل اور قابیل کا، دونوں بھائی ہیں، رشتے کے اوپر قتل کی نوبت آئی۔ قابیل نے اپنے دوسرے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ دنیا کے پہلے قتل یا زنانہ پر ہیں یا زمین پر ہیں۔ ایسے قتل بنی اسرائیل کے زمانے میں ہوئے کہ علماء کا مسئلہ حق لوگوں کو پسند نہیں آیا۔ اب پیغمبروں نے تو مسئلہ بیان کرنا ہے، پیغمبر مسئلہ نہیں بیان کریں گے اور کون کرے گا؟ وہ بادشاہ جو ظلم کرتے رہے وہ بھی تو ہمیشہ نہیں رہتے، دنیا میں چلا جانا ہے انہوں نے۔ مسئلہ حق بیان کر کے جو جہاد افضل کر کے جائے اور شہادت کی موت ہو، آخرت میں سردار ہوگا شہیدوں کا۔ لیکن یہ مقام عظیمت کا ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جو اس وقت کے بادشاہ کے خلاف فتویٰ دیا تھا
تمہارا رشتہ اس عورت کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرایا اس عورت کے کہنے پر۔ یہ بھی زن کا قتل ہے۔ اس نے کہا یحییٰ کا سر لے آؤ پھر تمہارے ساتھ رشتہ کروں گی۔ یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، لیکن اللہ نے وہ معجزہ ان کی لاش کو عطا کیا کہ جدھر ان کا سر لے کے جاتے تھے وہ سر سے بھی یہ آواز آتی تھی کہ یہ رشتہ ناجائز ہے جو بادشاہ جس لڑکی سے کرنا چاہتا ہے۔ وہ زمین میں دھنس گئے۔ تو بات یہ کر رہا ہوں، قتل عمد بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قتل عمد سے عرش الہی ہل جاتا ہے، اور اللہ مظلوم کی، مقتول کی مدد کرتا ہے۔ اگر دنیا میں اس کا کوئی حق لینے والا نہ ہو تو قاتل سے اللہ خود حق لے لیتا ہے، اور کچھ ہی عرصے کے بعد ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں لوگ۔ جتنے گناہ کبیرہ ہیں، شراب ہے، چوری ہے وغیرہ، ان سب میں سب سے بڑا گناہ کبیرہ کسی مسلمان کو بلا وجہ قتل کرنا۔ ذرا سی بات لڑائی جھگڑے کی، تنازع کی ہو گئی اور فوراً قتل کی نوبت آ گئی۔ تربیت کی کمی ہے، صحبت صالح نہیں اختیار کی جاتی، مزاج میں اعتدال لایا جائے، غصے کو کنٹرول میں کیا جائے۔ غصے کو کنٹرول میں کرنے کے لیے صحبت صالح ضروری ہے، نیک کی صحبت ضروری ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے دوائیاں ہو جاتی ہیں، وہ بھی اتنی کرامت نہیں ہے، لیکن کچھ ہو جاتا ہے۔ وہ سبھی ایک شیطانی رگ سے پھڑکتا ہے جو ناجائز استعمال ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جو شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر کے، قتل ناحق کر کے آخرت میں جائے گا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قتل عبدن قتل نہ ہو، من جدا عبدن جدا نہ ہو۔ جو شخص ہمارے کسی بندے کو قتل کرے گا، ہم قاتل کو قتل کریں گے۔ جو کوئی شخص ہمارے کسی بندے کی کوئی چیز توڑے گا، انگلی توڑے گا، آنکھ پھوڑتا ہے، کان کاٹتا ہے، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ کہ ہم نے فرض کیا ہے قصاص کو۔ کوئی کسی کی آنکھ پھوڑتا ہے تو یاد رکھے اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، اللہ یہ کہ اس کے وارث معاف کریں۔ کسی نے کسی کا کان کاٹا، کان کاٹیں گے ہم، اللہ یہ کہ وارث معاف کریں۔ کسی نے ناک کاٹی، ناک کاٹیں گے، دانت توڑا، دانت توڑیں گے۔ یہ دیکھیں آگے اللہ پاک کی مہربانی، فرمایا فمن تصدق فهو خیر لہ۔ اگر کسی نے معاف کر دیا تو معافی بڑی اونچی چیز ہے، ہم بھی اس کو پھر معاف کر دیں گے۔ دیکھیں یہ ہے اسلام کی آسانی۔ اگر اسلام اسی کے اوپر رہتا کہ جس نے جس کا ہاتھ توڑا بس ہاتھ توڑنا پڑے گا، توڑنے والے کا، کان کاٹا کان کاٹیں گے، اس کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن اسلام میں اس میں دوسرا پہلو بھی رکھ دیا ہے کہ اگر یہ لوگ معافی مانگتے ہیں، صلح کرتے ہیں، کچھ پیسے لے کے صلح کر لیتے ہیں، یا وہ فی سبیل اللہ، فمن تصدق بھی فهو خیر اللہ۔ جس شخص نے معاف کر دیا اللہ اس کو معاف کر دے گا، اس کے گناہ معاف کر دے گا، آخرت کے لحاظ سے اس کو چھٹکارا نصیب ہوگی۔ فرمایا اس طرح کی مجلس میں، ایسی گفتگو میں، ایسے ماحول میں بھی نہیں جانا چاہیے جو لوگوں کے بارے میں یوں اکساتے ہیں کہ فلانے کو مار دو، فلانے کو اذیت پہنچاؤ، فلانے کو قتل کرو، تحقیر کرو، استہزاء کرو۔ استہزاء، تحقیر، توہین کرنا، قتل نہیں۔ ایسے جملے بولے جا رہے ہیں، ایسی حرکتیں کی جا رہی ہیں
کہ جس سے اگلے کی توہین کی جا رہی ہے، تحقیر کی جا رہی ہے۔ فرمایا کسی مومن کی تحقیر کرنا، توہین کرنا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے بیت اللہ کو کسی نے شہید کر دیا ہو۔ بعض حدیث میں آتا ہے بیت اللہ کو گرانے سے بھی بڑا گناہ ہے، اور بیت اللہ کے ساتھ تو بے ادبی سے نظر کرنے والا شخص اسلام سے خارج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس کا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا نا جو بیت اللہ کی طرف عقیدت کی نظر سے دیتا ہے رحمت برستی ہے، ثواب ملتا ہے، اور بیت اللہ کی بے ادبی کر کے پشت دے کے بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ صرف دیکھنے اور نہ دیکھنے میں یہ بات ہے۔ اور کسی نے بیت اللہ کو شہید کیا، اس کے پتھر گرائے، کچھ کیا تو بہت بڑا گناہ ہے، خطرہ ہے۔ یہ ایسی توہین ہے، شاعر اسلام کی توہین سے خطرہ ہوتا ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، لیکن کسی مومن کی تحقیر کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ چیزیں سوچنی ہے۔ اور مومن کو قتل کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ، عظیم گناہ ہے۔ اور میں جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا اس کا خون حلال نہیں ہے کسی کے لیے، اس کا خون حلال نہیں ہے کسی کے لیے، الا یہ کہ کسی مومن سے 3 غلطیوں میں سے کوئی غلطی ہو جائے۔ اس مومن نے کسی کو بلا وجہ قتل کیا، اس قاتل کی سزا قتل ہے، یا مومن مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، کچھ مہلت دی جائے گی ورنہ اس کی سزا قتل ہے، یا شادی شدہ شخص بدکاری میں مبتلا ہو گیا، گواہوں سے ثابت ہو گیا، اس شخص کی سزا سنگسار ہے، جو پتھروں سے سنگسار یعنی سزا قتل ہے۔ ان 3 گناہوں کے علاوہ کسی مسلمان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ بعض روایات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، گستاخی کی سزا جو احادیث میں قتل کی آئی، جیسے کعب بن اشرف کی، ابو رافع یہودی کی وغیرہ، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ تھے۔ ابن قتل کی جو بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کھڑا تھا کہ مجھے تاں کہ چھوڑ دیا جائے گا، اور نہیں چھوڑا گیا نبی کے گستاخ کو، کہ نبی کے گستاخ، یہ جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے یہ نفس الامر میں ہمیں بظاہر مسلمان تو خیر کر ہی نہیں سکتا، لیکن بظاہر اگر ایسا نظر آ جائے کہ کسی مسلمان نے جو اب تک اسلامی معاشرے میں تھا اور نظر آ رہا تھا مسلمان، اور پھر اس نے اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، گستاخی، تحقیر کر دی، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ نفس الامر میں مسلمان نہیں تھا، وہ ہماری بے سمجھی تھی کہ ہم اس کو مسلمان سمجھ رہے تھے۔ وہ بظاہر ایسے حالات، احوال، ایسے رہن سہن میں رہ رہا تھا کہ ہم مسلمان سمجھ رہے تھے، ورنہ مسلمان کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی نبی کی بھی ادنا گستاخی کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ وہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، ایمان جاتا رہتا ہے، گستاخی وہی کرتا ہے جس کا ایمان نہیں ہوتا۔ بعض رات نے تو اس سے بڑھ کر ایک بات کی ہے کہ جو مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے پھر جاتا ہے، نفس الامر میں وہ پھرتا نہیں ہمیں نظر آیا ہے، وہ ہوتا ہی شروع سے کافر ہے۔ جو بظاہر اسلامی لبادے میں آیا، ہم مسلمان سمجھ رہے تھے، اور پھر اس نے اسلام کے خلاف باتیں کر دی، لوگوں نے بتا دیا، مفتی حضرات نے فتویٰ دے دیا یہ مرتد ہو گیا ہے، یہ ہمیں نظر آیا ہے کہ اب مرتد ہوا ہے۔ مسلمان مرتد نہیں ہوتا، انگاروں پہ لیٹنا گوارا کر لیتا ہے، سینے پہ پڑیاں رکھوانا گوارا کر لیتا ہے، اپنے جسم کے 2 ٹکڑے چیر ہو جاتے ہیں گوارا کر لیتا ہے، اسلام سے پھرنا گوارا نہیں ہوتا۔ مسلمان اسلام سے نہیں پھرتا۔ جو ہمیں پھرا ہوا نظر آتا ہے اسلام سے، وہ نفس الامر میں شروع سے ہی اسلام پہ تھا ہی نہیں، وہ بس ہماری غلطی تھی، اس کی ایک چلاکی تھی، جو ایسے اعمال وہ کر رہا تھا کہ لوگ اس کو مسلمان سمجھ رہے تھے۔ تو فرمایا کہ کلمہ شہادت پڑھ لیا جس نے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کسی نے پڑھ لیا ہے، اس کا خون کسی مسلمان کے لیے کرنا حلال نہیں رہا۔ میدان حشر میں قاتل کو وہ پیش کرے گا، مقتول خود پکڑ کے لائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ مقتول اپنے ان زخموں کے ساتھ قاتل کے گریبان کو پکڑا ہوا لائے گا، اور اللہ سے درخواست کرے گا، اللہ پاک اس سے پوچھے اس نے مجھے کس جرم میں قتل کیا تھا، کیوں قتل کیا گیا تھا مجھے۔
اور اس کی سزا بہت سخت، قاتل کی رسوائی کے علاوہ۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے یا قتل میں مدد کرتا ہے یا اشارے کنائے کے ساتھ، اتنی بڑی مدد نہیں کی، بس اس طرح کے کچھ جملے بولے جس سے قاتل سمجھ گیا کہ یہ راستہ بتا رہا ہے کہ ادھر گیا ہے، یہ اشارے کنائے میں مدد کرنے والا، صحیح مدد کرنے والا، میدان حشر میں اس کے چہرے کے اوپر لکھا ہوا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے یہ دور ہے، جس نے مدد کی، اشارہ کنایہ کیا ہے۔ اور جس نے قتل کیا ہے، حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن اس وقت تک ہر نیکی میں سبقت کی کوشش کرتا رہتا ہے، سست ہے انسان، کمزور ہے، لیکن اس کی فکر ہے کہ فلانی نیکی میں پیچھے ہوں، فلانی نیکی میں پیچھے ہوں، یا مجھ سے فلانا گناہ ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دوں، کوشش میں لگا ہوا ہے۔ مومن ہر وقت ہر نیکی میں مسابقت کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، فکر لگی رہتی ہے، یہ سوچ اس کی ہوتی ہے۔ لیکن جب مومن سے کوئی مومن قتل ہو جائے، جان بوجھ کر اس نے کسی مومن کو قتل کر دیا، تو فرمایا دوسری نیکیوں کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، بجھ جاتا ہے، سرگرداں ہو جاتا ہے، پاگلوں کی طرح پھرتا رہتا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ بظاہر اگر وہ نبی پکڑا جائے، اس کے ہاں تو وہ پکڑا ہوا ہے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ مقداد بن اسود وہ صحابی ہیں، وظیفہ پوچھا کہ حضرت بڑی غربت ہے، بڑی غربت ہے، حالات بڑے کمزور خراب ہیں، آپ نے جو دعا بتائی، چلتا رہا تو ایک چوہا ان کے لیے دینار ڈھونڈ کے ایک چوہا لاتا رہا، قباء کے قریب، قباء مسجد کے قریب، کوئی دینار لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، حضرت آج کا واقعہ یہ ہوا۔ آپ نے کہا آپ نے کوئی حرکت، کوئی چیز کچھ کیا؟ کہا نہیں کیا۔ کہا چلو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کی عطا ہوئی آپ کو۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھتے ہیں فرض کر کے کہ حضرت ایسا واقعہ ایک پیش آ سکتا ہے کہ ہمارا مقابلہ ہو کفار کے ساتھ، جنگ جاری ہو جائے، جہاد شروع ہے، اور اس نے وار کیا، کافر نے وار کیا، میرا ہاتھ کٹ جائے، اور پھر لڑتے لڑتے وہی کافر جس نے میرے اوپر وار کیا ہوتا ہے اور میرا ہاتھ کٹ جاتا ہے، وہی کافر میرے قبضے میں آ جاتا ہے، کافر میرے قبضے میں آ جاتا ہے، جس نے ابھی وار کیا تھا، میرا بازو کاٹ دیا تھا، جیسے میرے قبضے میں آتا ہے اور میں وار کرنے لگتا ہوں تو وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اس کو مار سکتا ہوں، ابھی تو ہماری جنگ ہو رہی ہے اور اس نے مجھے مارا ہے۔ آپ نے فرمایا مقداد ہرگز نہیں مار سکتے ہو۔ کہا اللہ کے رسول اس نے تو مجھے ابھی مارا ہے، وہ جنگ بھی ختم نہیں ہوئی۔ تو فرمایا کہ نہیں، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کا خون اب حلال نہیں رہا۔ حضرت اس نے تو مجھے مارا ہے اور میرے ڈر کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، کہا یہ معاملہ اللہ کا اور اس کا ہے، آپ کے لیے قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یاد رکھو اگر ایسے نازک موقع پر بھی اگر تم نے قتل کر دیا اس کافر کو جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، تو تم اس کی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ گے، تمہاری جگہ پہ وہ آ جائے گا۔ تم کفر کی جگہ پہ چلے گئے، وہ اسلام کی جگہ پہ آ گیا ہے، قتل کرنا جائز۔ مشہور صحابی ہیں حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاندان کے ساتھ بڑا پیار تھا۔ حضرت اسامہ خود روایت کرتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوہینہ علاقے کے خلاف، جوہینیوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے بھیجا۔
جہاد شروع ہو گیا. جو بھی ترتیب تھی، پہلے دعوت اسلام دی جاتی ہے، یوں ان کی غلطی بتائی جاتی ہے، تم نے یوں کیا، جاسوس بھیجے، اس طرح جنگ شروع ہو گئی. اور بندے ہمارے بھی شہید ہوئے، ان کے بھی شہید، جیسے جنگ میں ہوتا ہے. ایک شخص مسلسل ہمارے بندوں پر وار کرتا رہا. میں دیکھ رہا تھا میدان جنگ میں. بس ہوتے ہوتے وہ شخص میرے کنٹرول میں، میرے قبضے میں، میرے نشانے کی زد میں آ گیا. جیسے میں اس شخص کو مارنے لگا تو وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ اب واقعہ ادھر ہو چکا ہے، یہ واپس آ کر مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول میں نے اس کو قتل کر دیا. آپ نے فرمایا اسامہ تم نے غلط کیا ہے. اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تم نے غلط کیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، بس وہ اللہ کے امان میں آ گیا ہے. کہا حضرت نہیں، اس نے ہمارے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا. وہ مسلمان نہیں ہونا چاہتا تھا، صرف اپنی جان بچانے کے لیے، ہمارے مارنے سے ڈرنے کے لحاظ سے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. صحیح معنی مسلمان تھا نہیں تھا. ابھی تک تو ہمارے خلاف وہ لڑ رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا. یہ اسامہ ہے جس کے بارے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت روایات ہیں محبت اور پیار کی، شفقت کی. کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا، لوگ اسامہ کو کہتے تھے کہ حضور کا ان کے ساتھ بہت پیار ہے، اس سے بات کریں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں. آپ نے فرمایا اللہ شققت قلبہ، کیا اسامہ تم یہ کہتے ہو کہ اس نے ہمارے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا؟ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا؟ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا کہ تمہارے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا؟ اللہ شققت قلبہ. اور پھر دہرائے جملے 3 بار. کیف تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاءت بی یوم القیامہ. اے اسامہ میدان حشر میں کیا کرو گے جب یہ شخص اپنا کلمہ لے کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے گا؟ کیف تصنع بلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیف تصنع بلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اذا جاءت یوم القیامہ. جب یہ میدان حشر میں، میدان قیامت میں یہ شخص اپنا ایمان لے کے اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ گے، حاضر ہو جائے گا، تو اسامہ کیا جواب دو گے اس قتل کا؟ اب یہاں یہ مسئلہ دوستو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ میدان جنگ ہے جس میں مقداد بن اسود کی بات اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات، تو بالفعل بات ان کے ساتھ واقع ہوا. یہ آپ نے اجازت نہیں دی ہے تو کسی مسلمان کو مکان کے جھگڑے پہ رشتہ نہیں دیا تو اس جھگڑے پہ، اور رشتہ نہ ہو، بعض بدبخت تو ایسے ہی جیسے واقعات ہوتے ہیں کہ قتل کر دیتے، بعض زندگی بھر بلاتے نہیں ہیں کہ رشتہ ہم نے مانگا، رشتہ انہوں نے نہیں دیا، بس ہمیشہ کے لیے قتل کی. غلط بات ہے یہ. بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ رشتے پہلے سے طے ہیں، تم نے ڈھونڈنے ہوتے ہیں رشتے، تو جو لکھا ہی وہ نہیں تھا وہ ملتا کیسے؟ واللہ عالم بالصواب. لیکن ناراض نہیں ہونا چاہیے، تعلقات اسی طرح رکھنے چاہیے، اور اس معاملے کو اسی طرح خیر سمجھنا چاہیے کہ نہیں ہوا کوئی بات نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سب سے پہلے حقوق اللہ میں سے اور حقوق العباد میں سے جن چیزوں کا سوال ہوگا، حقوق العباد میں سے سب سے پہلے حساب خون کا ہوگا. حقوق العباد بندوں کے حقوق کے لحاظ سے فرمایا اول من یقضی بین الناس یوم القیامت فی الدماء. حقوق العباد میں سے سب سے پہلی وہ چیز جس کے بارے میں میدان حشر میں فیصلہ کیا جائے گا وہ لوگوں کا خون ہے. لوگوں کے خون کے بارے میں کیوں قتل کیا گیا تھا. اور حقوق اللہ میں سے، اللہ کے حقوق میں سے سب سے پہلے جس حق کا سوال و جواب ہوگا وہ نماز ہے.
نماز کے بارے میں مسلمان بہت سست ہے۔ امام احمد بن حنبل مسند احمد کی روایت، ما بین الکفر والاسلام، کفر اور اسلام کے درمیان فرق کر دینے والی چیز نماز ہے۔ اور شکل صورت، آنکھیں، ناک، کانے وغیرہ تو سب کی برابر ہیں، سب انسان ایک طرح ہیں۔ فرق کیسے پتہ چلے گا؟ جو مسجد کے میناروں سے اذان گونجی، وہ اس مسلم کا ایمان کیسا ہے جو اس کو مسجد تک نہیں لے آتا؟ اس مسلم کا ایمان اس کو جنت تک کیسے پہنچائے گا؟ ایمان سے ہی تو سارے سودے ہونے ہیں۔ اور نماز با جماعت ادا کرنے سے دنیاوی مسائل بھی حل ہوتے ہیں، آسانی سے ہو جاتے ہیں، ان میں برکت ہوتی ہے۔ بندہ سمجھتا ہے پہلے یہ کام کر لوں، یہ کام کر لوں تو پھر تسلی سے نماز پڑھوں گا، وہ کام بھی تسلی سے نہیں ہوتے، بے برکت ہو جاتے ہیں، بے برکت ہو جاتے ہیں۔ نماز با جماعت پڑھنی چاہیے۔ اس امت کی زندگی کتنی ہے؟ کیا کرے گا؟ کیا کر سکتا ہے؟ ہر صوبے میں نہیں، ہر شہر میں بڑے ایوان بنا لے، ہر ملک میں بڑے بنا لے، زندگی کدھر ہے؟ 60-70 سالہ تو زندگی ہے، اتنے بڑے ایوان بنا کے کرے گا کیا؟ اتنی بڑی دولت جمع کر کے کرے گا کیا؟ لا تزال قدم ابن آدم، میدان حشر سجا ہوا ہے دوستو۔ فرمایا لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل خمسا عن خمس، کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا، ہٹ نہیں سکے گا کوئی ابن آدم میدان حشر میں، مگر 5 چیزوں کا سوال ہوگا، اس کو جواب دینا ہوگا، پھر اپنی جگہ سے وہ جا سکتا ہے۔ عن عمرہ من این افناہ، زندگی دی تھی کہاں خرچ کر کے آئے ہو؟ عن شبابہ من این ابلاہ، جوانی دی تھی کہاں اللہ تللوں میں خرچ کر کے آئے ہو؟ عن مالہ، مال دیا تھا کہاں سے کمایا ہے، کہاں خرچ کیا ہے؟ وعن علمہ ما عمل بہ، وعن علمہ ما عمل بہ، تمہیں علم عطا کیا تھا، علم کے مطابق تمہارا عمل کتنا ہوا؟ یہ سوال ہوں گے جوانوں سے۔ کوئی جوان تو آئے گا حسن کی طرح، حسین کی طرح، عمرو بن حاس کی طرح، سعد بن ابی وقاص کی طرح، ابو ہریرہ کی طرح، سعید و سعد کی طرح، عبد الرحمن کی طرح، صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کی طرح کوئی جوان تو آئیں گے، سوال ہوگا اور بتائیں گے میرے رب ساری زندگی تیری اور تیرے محمد پیغمبر کی ماننے میں گزار دی۔ اور کچھ جوان ہوں گے جنہوں نے اللہ تللوں میں وقت ضائع کیا، ویسے ہی بیٹھے رہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اتباع نہیں ہوئی ہے۔ تو بات یہ دوستو، سب سے پہلے حقوق اللہ میں سے نماز کی پوچھ ہوگی، پوری زندگی کا حساب ہوگا، کیسی نمازیں ہوئیں، کتنی ہوئیں۔ نماز کی پابندی ہمارے ذمہ ضروری ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ، آداب کا لحاظ رکھ کے۔ اور نماز پڑھنے کے بعد کیا فرمایا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نماز سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ نماز پڑھی ہے بھائی، نیکی کی ہے، نیکی کے بعد استغفار کیوں ہے؟ اس لیے استغفار ہے میرے رب تیری شان، تیرے حکم کے مطابق، تیرے حبیب کی سنت کے مطابق ہم سے یہ نیکی نہیں ہو سکی، اس پر استغفار ہے۔ ہم نے تو نماز ادا کرنی با جماعت، خشوع خضوع آداب کا لحاظ رکھ کے، معلوم نہیں کہ نماز یہ قبول بھی ہو رہی کہ نہیں، ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور حقوق العباد میں سے سب سے پہلے خون کے بارے میں، کہ کسی مسلمان کا اگر خون بہا دیا، ایسا مشورہ دے دیا، توہین اور تحقیر کا مشورہ دے دیا، یہ معافی نہیں۔ ہاں دنیا میں اگر اس نے معاف کرائی ہے پھر تو بات ہے، اور ہر گناہ کی معافی اس کے مطابق ہوتی ہے۔ کسی کے پیسے کھائیں، کسی سے زبردستی رشوت لی، کسی کو دھوکہ دیا، چوری کی، اور مسجد میں آ کے اعتکاف بیٹھ جائے اور نفل پڑھتا رہے، لگا رہے استغفار میں، یہ توبہ نہیں ہوگی۔ پہلے جن کا حق کھایا ہے وہ ان کو ادا کرے۔ کسی کو قتل کیے، کسی کی تحقیر اور استہزاء اور توہین کیے، تو
تو مقتول کے ورثہ سے معافی مانگے یا دیت ادا کرے یا قتل کے لیے پیش کر دے، یہ دنیا میں اس کی توبہ ہے۔ اگر قاتل کو قتل کیا گیا، توبہ استغفار بھی قاتل نے کی اور قاتل کو سزاً قصاصاً قتل بھی کر دیا گیا، تو امید ہے کہ اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، خطرہ ہے پھر بھی پوچھ ہو سکتی ہے، جرم بہت بڑا ہے۔ اور اگر قاتل چھپ گیا، مفرور ہو گیا، علاقہ بدل گیا، چھپ گیا دنیا میں، تو کیا کرے گا؟ کتنا عرصہ رہ سکے گا؟ ایک دائمی زندگی آ رہی ہے اور ایک حساب ایسا ہے کہ ذرہ بھی اس میں تو نہیں چھپ سکتی۔ فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ انسان حیران ہو جائے گا، یہ کیسا اعمال نامہ لائے ہو، یہ کیسا اعمال نامہ لائے ہو، اس نے تو ذرہ ذرہ بھی نہیں چھوڑا، سب لکھ کے لے آیا، اور اللہ کی طرف سے کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ لوگوں نے خود اپنے اوپر ایمان اعمال کے لحاظ سے زیادتیاں کی ہوئی، جس کی سزا ملے گی۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے جان بوجھ کر قتل کیا یا خطا ہوا اور پھر تین اختیار ہیں مقتول کے ورثہ کو، یا تو قصاصاً قاتل کو قتل کیا جائے گا، یا دیت پر راضی ہو گئے ہیں، مقتول کے ورثہ دیت کے اوپر راضی ہو گئے ہیں، دیت لے لی انہوں نے، یا انہوں نے معاف کر دیا، اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیا ہے، بس ختم، معافی ہو گئی یا دیت لے لی، اور پھر اس کے بعد موقع ڈال کر مقتول کے ورثہ نے قاتل کو قتل کر دیا، جبکہ صلح ہو گئی تھی، دیت لے لی تھی، یا جن پیسوں پر بھی ہو گئی صلح، جس طرح بھی صلح ہو گئی، وہ مطمئن پھر رہا تھا قاتل، مقتول کے ورثہ کو لوگوں نے تانے دیے، پیسے لے کے معاف کر دیا ہے، بھائی کو بیچ دیا ہے، فلاں اس طرح لوگ کرتے ہیں، انہی باتوں پر تو صبر کا اجر ہے۔ مقتول کے ورثہ نے بعد میں صلح کے بعد موقع ڈال کر قاتل کو قتل کر دیا، فرمایا یہ قاتل مقتول کے ورثہ سے جو قاتل ہے، یہ قاتل دائمی جہنمی ہے اور جنت کی خوشبو تک نہیں محسوس کر پائے گا۔ فرمایا وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 خَرِيفًا، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال مسافت کے سفر سے دور ہوگا جو شخص، اس کو بھی جنت کی خوشبو آئے گی۔ اور یہ شخص جو صلح کے بعد پھر موقع ڈال کے مقتول کے ورثہ قاتل کو قتل کر دیتے ہیں، ایک حدیث میں 40، ایک میں 70 سال، ایک میں 100 سال، ایک میں 500 سال، ایک میں 1000 سال، محدثین پھر نیچے جرح کرتے ہیں کہ یہ ہر بندے کی اپنی اپنی کوالٹی اور گناہ کے لحاظ سے بات ہے، تو مطلب یہ کہ جنت جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں محسوس کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوئی، یہ تو سوچ تو وہ شخص ہے کہ جس نے دوسروں کو قتل کیا، ان پروگراموں میں رہتا ہے۔ قرآن تو تعجب کرتا ہے کہ مومن سے تو قتل ہو نہیں سکتا، ہاں ہو سکتا ہے تو خطا کا ہو سکتا ہے، امکان ہے، قتل عمد تو نہیں ہو سکتا، پر مومن کو تو اس وقت قتل کرنا جائز نہیں جب ابھی کافر تھا تو تھوڑی دیر بعد اس نے بھلے ڈر سے ہی کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ایمان نام ہی اس چیز کا ہے، تصدیقم بالقلب و اقرارم باللسان، دل سے مانتا ہے، زبان سے بول دیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول، دل سے مانتا ہے، زبان سے بول دیتا ہے، دل کو کوئی نہیں جان سکتا، وہ علیم بذات الصدور ہی جانتا ہے۔ آپ نے جو بول سن لیا اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ اور جو مقتول کے ورثہ قاتل سے دیت یا کچھ پیسے لے کر صلح کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، صلح اچھی بات ہے، اسلام نے اجازت دی ہے، معافی اور اچھی چیز ہے،
وہ مقتول کے ورثہ قاتل سے جو دیت لیتے ہیں یا پیسے لے لیتے ہیں، یہ پیسے نفس الامر میں اس مقتول کے ہوتے ہیں جو شہید ہو چکا ہے، فوت ہو چکا ہے، قتل ہو چکا ہے۔ یہ پیسے مقتول کے رشتہ داروں میں وراثت کے اصول کے مطابق تقسیم ہونا ضروری ہے۔ ایک بندہ اس کا مالک نہیں ہوتا، اس کا باپ ہے، اس کا دادا ہے، اس کے بیٹے ہیں، اس کی بیگم ہے، یہ سارے وارث ہیں جو پھر وہ مفتی سے رابطہ کرنا پڑے گا مجبوراً جی کہ ذوی الفروض کون ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں ذوی الفروض کون ہوتے ہیں، ذوی الارحام کون ہوتے ہیں، عصبہ کون ہوتے ہیں، کس کو کتنا حصہ ملے گا، کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ یہ صرف کسی ایک بندے کی ملکیت نہیں ہوتے۔ یہاں پر غلطی ہوتی ہے کہ مقتول کے ورثہ قاتل سے پیسوں پر صلح کر لیتے ہیں یا دیت لے لیتے ہیں اور پھر وہ ایک آدھ فرد کے ہی حوالے وہ دیت ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں، یہ ایسا ہی سمجھا جائے گا جیسے ایک شخص فوت ہوا اور اس کے ترکے میں یہ اتنے پیسے تھے تو جتنے اس کے وارث ہیں سب کو حصوں کے مطابق تقسیم کیے جائے۔ دیت کیا ہے دوستو؟ بہت سخت نظام ہے انسانی قتل کا، سخت نظام ہے۔ 100 اونٹ دیت ہے، 30 اونٹ 3 سال والے، 30 اونٹ 4 سال والے اور 40 اونٹنیاں حاملہ، یہ دیت ہے جو کروڑوں میں بنے گی۔ پھر مختلف مقامات میں ایسی بات ہوئی جہاں بکریاں زیادہ ہیں تو آپ نے فرمایا 2000 بکریاں قاتل کی ذمہ دیت ہے، کہیں 200 گائے ہے، 1000 دینار بھی ہے، 1000 دینار یہ بھی بہت بڑی رقم ہے۔ 20 دینار 7 تولے سونا ہوتا ہے، پھر 1000 کا حساب کرتے رہنا، 20 دینار 7 تولے ہوتا ہے، پھر یہ 7.5 تولے 20 دینار ہوتا ہے، 12000 درہم بھی ہے۔ یا جس پر دونوں پارٹیاں سلو کر لیتی ہیں پھر وہ سلو ہونی چاہیے۔ اور لوگوں نے عجیب تماشا درمیان میں بنایا ہوا ہے، قتل پہ سلو ہوتی ہے، معصوم لڑکیوں کو دے دیا جاتا ہے، معصوم لڑکیوں کو قتل کی سلو میں دے دیا جاتا ہے۔ ایسا کوئی ثبوت اسلام میں نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہیں وہ آپ کی سلو ہو گئی، رشتہ داری ہو گئی، بعد میں صلہ رحمی کے ساتھ رہنے لگ گئے تو رشتہ بھی لین دین ہو گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ایک مقتول کے اجرت کے طور پر قاتل سے معصوم لڑکیاں لے لی جاتی ہیں اور جلدی رشتے بھی ہو جاتے ہیں، یوں ہو جاتا ہے، پھر اس سے مزید اور تنازع بنتے ہیں، اس سے بچنا ہے۔ جناب یہ تو بات ہوئی وہ شخص جو جان بوجھ کر دوسروں کو قتل کر رہا ہے یا قتل خطا میں ہے۔ قتل خطا میں دیت بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ کفارے کا مطلب یہ ہے غلام کا آزاد کرنا، اور اگر وہ نہیں تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا، 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا۔ دیت الگ ہے اور دیت عاقلہ پر ہے۔ عاقلہ کس کو کہتے ہیں؟ خاندان کو۔ جو قاتل کا خاندان ہے اس کے اوپر دیت ہے، تقسیم ہو کے آئے گی یہی دیت جو بتائی 100 اونٹ وغیرہ وغیرہ۔ بے شک غریب ہیں، کئی سالوں میں وہ قسط بن جائے گی۔ خاندان کا کیا قصور ہے؟ اگر سوال پیدا ہوتا ہے آپ کے دل میں، قتل تو اس نے کیا، خاندان کے اوپر جرمانہ کیوں شریعت نے نافذ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس خاندان نے اپنے بچے کی تربیت کیوں نہیں کی تھی، اس کو اچھا ماحول کیوں نہیں دیا تھا۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اس کے ماتحت جو افراد ہیں ان کے بارے میں اس سے پوچھ ہوگی۔ کہ خود تو حاجی صاحب تہجد بھی پڑھتے تھے، مسجد با جماعت آتے تھے، لیکن گھر والے تو آپ کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، بچے تو لوفری کرتے رہتے تھے۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، یہ ذمہ داری ہے۔ تو خاندان جو چند افراد 50-60 پر مشتمل ہے، اور سب کی غلطی ہے کہ اس خاندان میں ایسا فرد کیوں بنا جس نے قتل کیا ہے۔ سارے خاندان کے اوپر جرمانہ آئے گا تاکہ یہ خاندان آئندہ مشوروں میں، اپنے میٹنگ میں، اپنے جرگے میں، اپنے پروگراموں میں لوگوں کو یہ سمجھاتا رہے، اور بچوں خبردار آئندہ کوئی قتل نہ کرنا، ہم تو اپنے عید پر نئے کپڑے بھی نہیں سلا سکے، تمہاری دیت ہی ادا کر رہے ہیں۔
یہ اسلام ہے جو نظام امن دیتا ہے، آئندہ کے لیے قتل و قتال کا دروازہ بند کرتا ہے، اور قاتل کی سزا قصاص کہتا ہے، اور فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قاتل کو سزاً قصاصاً قتل کرو، یہ زندگی ہے، دنیا کی زندگی ہے کہ آئندہ کوئی قتل نہیں کرے گا، آئندہ کوئی قتل نہیں کرے گا۔ اور یہ اتنا برابری کا قانون ہے، اتنا برابری کا کوئی قانون ہے۔ فرمایا اگر ایک مسلمان ذمہ کو قتل کرتا ہے، جو مسلمانوں کے ملک میں اقلیت میں کافر رہتے ہیں، کوئی مسلمان ذمہ یعنی غیر مسلم کو بلا وجہ قتل کر دیتا ہے تو اس مسلمان کو قتل کیا جائے گا قصاصاً۔ کوئی مسلمان عورت کو یا عورت کسی مسلمان کو، غلام کسی آقا کو، آقا اپنے غلام کو قتل کر دیتا ہے، بے شک جو مقتول ہوا وہ غلام تھا، قاتل جو ہے وہ آقا ہے، آزاد ہے۔ لیکن اس نظام میں یہ نظام مساوات اور عدل ہے، ہر چیز میں عدل نہیں، جو حدود ہیں، آرڈیننس جو اللہ کی طرف سے یہ قوانین ہیں، ان میں برابری ہے، جو بھی غلط کرے گا اس کو سزا ہوگی، اس کی جگہ پہ دوسرا نہیں آ سکتا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له، جو قاتل ہوگا اس کو سزا ہوگی، بھلے آزاد ہے، غلام ہے، عورت ہے، جو بھی ہو۔ دوسری بات جو بتانی ہے دوستو کہ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، غیر مسلم میں خودکشی کا رواج یا ان کی فیصد بہت زیادہ ہے، ایمان نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے خودکشی کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نے خودکشی کی، حضرات صحابہ نے جنازے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، آپ نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اور صحابہ نے جنازہ پڑھا، آپ نے کہا میں نہیں جنازہ پڑھاؤں گا۔ اس سے علماء نے یہ بات لکھی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، حوصلہ شکنی کی خودکشی کرنے والے کی کہ جنازہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح علاقے کا سب سے بڑا محترم بڑا بزرگ جو ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، مفتی ہے، اسے بھی چاہیے کہ خودکشی کرنے والے کا جنازے میں وہ شریک نہ ہو، عام لوگ جنازہ پڑھیں تاکہ لوگوں میں حوصلہ شکنی آئے، خودکشی کی طرف نہ آئے، صبر کریں۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، امم سابقہ کی بات نقل کی، ایک شخص ہوتا ہے بیمار ہو گیا، مرض پر وہ صبر نہ کر سکا، اپنا ہاتھ کاٹ دیا، خون بہتا رہا اور مر گیا۔ فرمایا اس نے اللہ کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا کہ موت کب آئے گی، اس نے جلدی اپنے آپ کو مار ڈالا، یہ شخص ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ خودکشی کرنے والا حدیث میں جناب نے فرمایا پہاڑ سے گرایا، پھندا دیا، زہر کھا لی، کچھ بھی کیا، اپنے آپ کو جس نے مار ڈالا اس نے حرام کی موت کی طرف اپنے آپ کو سونپ دیا ہے، دائمی جہنمی ہے۔ اور میدان حشر میں یہ شخص اسی طرح اٹھے گا اپنے آپ کو مارتا ہوا، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم میں بھی اسی آلے کے ساتھ اپنے آپ کو مارتا رہے گا جس آلے کے ساتھ دنیا کے اندر اس نے اپنے آپ کو مارا تھا۔ دیکھو دوستو، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، یہ دنیا میں انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے، یہ پہلے سے اپنے آپ کو منوانا ہے۔ میں زندگی میں آیا ہوں، بیماری آئے گی، پریشانی آئے گی، غم و حزن ہوگا، کبھی کاروبار میں نقصان ہوگا، کبھی دفتر میں کوئی پریشانی بن جائے گی۔ کوئی شخص یہ سمجھ کے زندگی نہ گزارے کہ میرے اوپر دکھ سکھ بیماری نہیں آئے گی، کبھی مالی نقصان نہیں آئے گا، کبھی جانی نقصان نہیں آئے گا، یہ چیز ذہن سے نکالنی ہے۔ ضرور بیماری آئے گی، بیماری میں فائدہ ہے، ہم کمزور ہیں، بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن بے صبرہ نہ بنے، اللہ سے شفا مانگے۔ مصیبت آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اس مصیبت پہ اجر ملے گا، اللہ راضی ہوگا، گناہ معاف ہوں گے۔ بے صبرہ ہو کے خودکشی یا ایسے جملے بولنا مسلمان کی شان نہیں۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔